حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل. آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتے. ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی. ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا؟ ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا؟ ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا؟ علی اور فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح، کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو. لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی. 24 سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی، 24 برس کی عمر میں جدائی دے کے جا رہی. ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنا بھی زندگی تھا. پانی کے لیے اپنی فاطمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو. فاطمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا، پھر اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے، فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا. اور وہ گئی. ہاں آپ نے کہا تھا حضرت فاطمہ سے میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی. پھر آپ نے پھر کان میں کہا نہیں تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی. پھر وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی، پہلے روئی پھر ہنسی. تو کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا. تو پھر انہوں نے فرمایا تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی. تو پھر میں خوش ہو گئی. باپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد ابا سے ملاقات ہو گئی. تو حضرت علی فرما رہے ہیں آج دیکھو ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل. آؤ دیکھو میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا. آج مجھے کہ دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا. کل بیت وان طالت سلامتها یوما ستدركه النكباء والحباب. او میرے بھائیو، کوئی گھر کتنا آباد رہے، سلامت رہے، ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں فیصلہ آباد سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ، ہوش میں آؤ، ہم غلط جا رہے ہیں. اور میرے بھائی اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ، میں اللہ کا اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں. اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے، اگر مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا یا اللہ کے رسول کا سامنا نہیں ہے، جو مرضی کرو. پھر ہم بھی چھوڑے، اب ہمیں بھی کچھ سمجھاؤ. ہم کیوں بول کے گلے کی ایک رگ میں درد اتار بیٹھے؟ گھر چھوڑ سارا وجود ہڈیوں میں درد اتر گیا ہے. تو کوئی ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے، اس پہ موج میلہ بھی ہوگا، اللہ بھی نہیں ملے گا. آؤ ہم سب تم پھر ہم بھی مل کر تمہارا ساتھ دیں. ہم کیوں ایسے کھاری اٹھائے ہوئے در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں میرے بھائیو؟ اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، اور میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو. میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، میرے بند ٹوٹ جاتے ہیں، میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دلوں میں اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں. یہ جب گانے بجانے میں ڈوبتے ہیں، جب یہ رقص گاہوں کو چلتے ہیں، جب یہ تاجر غلط تولتے ہیں، اور جب یہ بینک سے قرضے لے کر لمبے نظام بناتے ہیں، پرائز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں اللہ میرا بانڈ نکل آئے. او میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ تو جوئے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے. میں کیسے ہوش میں لاؤں؟ میں تو خود مدہوش ہو چکا ہوں. میں تو صدمے جیسے آدمی کو پاگل کر دیتے ہیں، دیوانہ کر دیتے ہیں. وہ دیوانگی کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں. 4 دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے کرتے ہیں، پھر وہی ڈگر، وہی راہیں، وہی غفلت، وہی صبحیں، وہی شامیں. کہاں سے کوئی آئے گا؟ کون سی آواز آئے گی؟ کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کے دھماکے سن کے توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کی بجلیوں کو گونجتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا سمندر کی بفری موجوں کو چڑھتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا ہواؤں کے جھکڑ بگولوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ نہیں، پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے. ابھی وقت ہے، ابھی ہم لوٹ آ جائیں. قبروں کی وہ سیدگی یاد کرو، قبروں کے اندھیرے یاد کرو. اور میں آپ کو سنا رہا تھا، اس قبر نے مجھے روک لیا، اس کی ایک مٹی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ ادھر پڑھ دو، یہاں کوئی نہیں آیا. ہاں کوئی نہیں آیا کرتا.
کوئی نہیں آیا کرتا. یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے، باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ اور جب جدائیاں ہوتی ہیں پھر کہتا ہے کأن لم تکن بینی و بینک خلۃ ولا حسن ود مرۃ فی التبادل. پھر ایسا ہوتا ہے جب جدائیاں ہو جاتی ہیں پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ تھا، کوئی مل بیٹھا ہی نہ تھا، کوئی ماں نہ تھی، کوئی باپ نہ تھا، کوئی بھائی نہ تھا، کوئی سنگی نہ تھا، کوئی ساتھی نہ تھا. اس طرح انسان بھلا دیتا ہے اپنے جھمیلوں میں گم ہو کر، ہنسی مذاق میں گم ہو کر. میں اس قبر میں کھڑا پڑھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں. اس کا کتبہ ٹیڑھا ہو چکا ہے زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رحم گردش نے اس کے سارے کتبے کو کالا کر دیا تھا. مجھے تجسس ہوا، میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی قبر نے مجھ جیسے اجنبی کو رونے پہ مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا. میں قریب ہوا، میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر رستم ہند امام بخش. رستم ہند جس کے لیے مہاراج قالین بچھاتے، جس کو ہاتھیوں پہ سوار کروا کے لایا جاتا تھا، جس کے آگے پیچھے ڈھول بجتے تھے، اور جیسے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی ہے، یہ وہ دور تھا جب پہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھی. آج اس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب چلتا جائے، کوئی یہاں بھی تو کچھ تحفہ دیتا جائے. میرے محترم بھائیو، جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی، کوئی ماں باپ یاد نہ کریں گے. مائیں لال بھول جاتی ہیں، ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں، ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں، باپ اولادیں بھول جاتے ہیں، بیویوں کو خامن مل جاتے ہیں، خامدوں کو بیویاں مل جاتی ہیں، یاروں کو یار مل جاتے ہیں. وہ تو ہم ہیں جو جا کر تہہ خاک سو جاتے ہیں. اکیلے تنہا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. علی بن ابی طالب جیسا شاہ سوار، اللہ تعالیٰ کا مکرم محبوب انسان، جس کو اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اتنی بڑی بشارت علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اتنی بڑی بشارت کا لینے والا روزانہ کی رات کی فریاد. مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا یہ بیان قبول ہے کہ مردود ہے. آپ کو پتہ نہیں آپ کی آمد قبول ہے کہ مردود ہے. آج 25 روزے رکھتے ہوئے ہو گئے، کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا رد کر دے گا. بڑی ذات ہے. آج تک زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکیں یہ کام تو میرا اللہ کو بڑا پسند آئے گا اور میری بخشش کا سامان ہو جائے گا. ہم فقیر لوگ ہیں میرے بھائیوں، ہماری معیشت اتنی خراب نہیں ہوئی جتنا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے. ہمارا فقیر اس کا چولہا ٹھنڈا ہوا ہے، ہمیں اس کا درد ہے، لیکن اس کے چولہے ٹھنڈے ہونے کا اتنا درد نہیں ہے جتنا اس کے ایمان کی انگیٹھیاں سرد ہو چکی ہیں، جتنا یہ درد ہے. کیونکہ یہ فقر مالداروں کو بھی حاصل ہے. یہ فقر پوری دنیا پہ چھا چکا. مالدار بھی فقیر ہیں، دکاندار بھی فقیر ہیں، تاجر زمیندار بھی فقیر ہیں. آج جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ ایمان کا اتنا بڑا فقیر ہو چکا ہے، وہ بھکاری ہو چکا ہے. کچھ نہیں ہمارے پاس، کوئی دعویٰ نہیں زندگی بھر کے کسی ایک عمل پر. جن کو جنت کے پروانے مل گئے. علی کا گھر میرے گھر کے سامنے، فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جوانوں کے سردار جن کو جنت کے پروانے ملے. حضرت علی رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں، آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق. اے میرے مولا مجھے معاف کرنا، میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے. اے مولا مجھے معاف کر دے، میرا عمل تھوڑا ہے. اور میں نے ابھی کیا کہا ہے، میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو کہ علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے. تو کچھ تو سوچو، کبھی تھوڑے عمل والا بھی دو جہان کے سردار کے گھر کے سامنے گھر بنا سکتا ہے؟ کبھی تھوڑے عمل والا اتنے مرتبے پہ جا سکتا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے تو میرے پاس کیا ہے جس کا میں دعویٰ کروں. یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے، یا اللہ مجھے تنہا جانا ہے، یا اللہ راستہ بڑا خطرناک ہے، یا اللہ عمل کا توشہ تھوڑا ہے. اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. یہ وہ ہیں جو معاف ہو چکے ہیں، جن کی بخشش ہو چکی ہے، اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کس حال میں جانا ہوگا. تو جا کے رشتہ مانگ، تجھے دے دیں گے. وہ اتنے اس وقت فقیر تھے، ان کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، ایک کرائے کے کمرے پر رہتے تھے. کہنے کہ میں تو اتنا فقیر ہوں، مجھے بھلا کیسے دیں گے. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے تو جا سے
ان کو زبردستی تیار کر کے بھیجا، تو آ کے بیٹھے اور شرما گئے۔ 21 سال عمر تھی اس وقت آپ کی، فاطمہ کی عمر 15 سال تھی۔ اب میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ علی کیوں آیا بیٹھا ہے، اب وہ چپ سے۔ آپ نے پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ چپ۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو نا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا اچھا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے۔ حضرت علی باہر نکلے اور عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی، ویکھیا ہی نا تو مینوں گلیا تو انکار ہو گیا۔ تو اور بھی صحابہ کافی اکٹھے تھے باہر، تو عبد الرحمن کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ چپ کر کے اٹھے گئے، گل ہی کوئی نہیں کی۔ کچھ تو بولے ہون گے کہ ہاں انشاءاللہ آخیا میں تم تین مبارک ہوئے نبی دا انشاءاللہ ہاں آندی ہے۔ اچھا کیوں نہیں کہا ٹھیک ہے، جبکہ آسمان سے جبریل علی سے پہلے آ گئے تھے۔ علی سے پہلے جبریل آ کر کہہ گئے کہ یا رسول اللہ، آسمان والے نے کہا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے ہوگا۔ ٹھیک، ہن کسے پوچھن دی لوڑ ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے اسی دیاں انج بن دینے کلے نال جویں گاواں مجھاں بنی دیاں، شرابی ہے، جواری ہے، کچھ نہیں ویندے، کوئی بندہ ہے، انسان ہے، باجی برادری ہے، مڑکی کریو ٹھوک دیو رشتہ۔ کتنی ہماری دادیاں پردادیاں بوڑھیاں مر گئیں، بغیر شادی کے مر گئیں، کہ راجپوت صفوں میں کوئی مرد نہیں تھا جس سے ان کی شادی ہوتی۔ یہ ظلم عورت پر۔ میرے نبی نے امت کو سبق دینا تھا۔ آپ گئے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے تو کبھی بیٹیوں سے پوچھا ہی نہیں کہ بیٹی یہ تیرا رشتہ آیا ہے، ہم ہاں کر دیں؟ پتہ کر لو اس مجمع میں، یہ پٹھان تو پوچھتے ہی نہیں، پنجابی بھی نہیں پوچھتے، سندھی بھی نہیں پوچھتے، بلوچی بھی نہیں پوچھتے۔ تو کوئی گنجائش تھی کہ کیا خیال ہے کہ فاطمہ جیسی ہستی نے انکار کرنا تھا؟ جنت کی عورتوں کی سردار نے کہنا تھا جی نہیں، تو کنواری لڑکی خاموش رہے تو ہاں ہوتی، تو انہوں نے شرم سے سر چکا لیا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ہاں ہو گئی۔ آپ باہر آئے، آپ نے کہا علی لوگوں کو بلاؤ۔ پھر لوگوں کو بلایا، پھر آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، پھر فرمایا کہ لوگوں، مجھے جبریل پیغام دے کر گئے ہیں میرے اللہ کا کہ میں علی کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سے کر دوں۔ مولا علی کو یہاں بٹھایا، ایسے یہاں سامنے، اور پھر اس کے بعد آپ نے نکاح پڑھایا۔ نکاح جب یہ آپ قبول ہو گیا تو حضرت علی سجدے میں چلے گئے اور دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے اس نعمت کا شکر گزار بنا، رزق شکر کی توفیق عطا فرما۔ اوپر سے میرے نبی نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے سارے مجمع کو کھجوریں کھلائیں، ایک روایت، یا شہد کا شربت پلایا سارے مجمع کو۔ مسجد نبوی کوئی چھوٹی نہیں تھی، بڑی تھی۔ شہد کا پانی پلایا یا کھجوریں کھلائیں، اور کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی تو آپ حضرت عقیل کے ساتھ، سلمان فارسی کے ساتھ، ام ایمن کے ساتھ تشریف لائے اونٹنی لے کر۔ آپ علی کو اندر لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ یوں پکڑا، بچے بیٹھ جاؤ کیوں کھلوتے ہو؟ تو آپ نے فاطمہ کا ہاتھ یوں پکڑا اور علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور ایسے ان کو ملا دیا اور فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے اعلیٰ نظر آیا میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا اور آخری 2 قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس پہ دم کیا اور پہلے علی علیہ السلام پر ایسے چھڑکا سینے پر، پھر ان کو کہا کنڈ کر، انہوں نے کمر کی، پھر وہاں چھڑکا، پھر فاطمہ علیہ السلام کے سینے پر پانی چھڑکا، پھر کہا
مڑو مڑی، پھر اس پر وہاں پانی چھڑکا، کہا جاؤ اللہ تمہارے جوڑوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور شادی کے بعد آپ نے بلایا ولیمہ کرو، علی ولیمہ کرو، کہ یا رسول اللہ میرے کو تو دمڑی کوئی نہیں، ولیمہ کی تو کر۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا جی میرے کو ایک بڑا چھتر ہے، میں وہ پیش کرتا ہوں علی کے لیے۔ تو آپ نے وہ ذبح کروایا اور اس کو قورمہ بنوایا، چھوارے ڈلوائے، اس میں چھوارے ڈلوائے، کشمش ڈلوائی، اتنا اہتمام کیا اپنی بیٹی کے ولیمے کے لیے، اور تازہ جو کی روٹی پکوائی، اور دسترخوان پر کھانے کے ساتھ، اور خود دیگ میں سے نکالا۔ ایک چھترا کتنا نو کافی ہو جاندہ ہے، سارے مدینے نے ولیمہ کھایا، دیگ میں پئی آئے۔ تو آپ نے ولیمہ، اس میں سے وہ چھوارے بھی نکلتے، کشمش بھی نکلتی، اور پھر آپ نے دسترخوان پر الگ الگ کھجور بھی رکھوائی، انگور بھی رکھوائے۔ انگور عرب کا سب سے مہنگا پھل تھا، آپ نے انگور بھی رکھوائے اور آپ نے کھجور بھی رکھوائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ علی جیسا ولیمہ پھر ہم نے کبھی نہ دیکھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ کیسی ہستیوں نے خون دیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ دیکھو ہمارے دکاندار 10 روپے پہ جھوٹ بول رہے ہوتے اور 100 روپے بچانے کے لیے ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پاک خون کی نالیاں بہہ گئی کہ یا اللہ تجھے راضی کرنا ہے۔ یہی تبلیغ والوں کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرو۔ وہ سیکھنا پڑتا ہے، میرے گھنٹے دی گل نال تھوڑا ہی بندہ ایک پاسے ہو جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے یہ سیکھنے کے لیے ہیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہجرت کے 3 سال حسن پیدا ہوئے علیہ السلام۔ آپ نے اتنی خوشی منائی، ان کو گڑتی دی، گڑتی نہیں ہوتی، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے گڑتی دی۔ پھر ہفتے کے بعد نام رکھتے ہیں نا، ہفتے والے دن آپ نے بال منڈائے اور ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی، 2 بکرے ذبح کیے، مدینے والوں میں تقسیم کیے۔ پھر آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ اب علی تلوار کے بادشاہ تھے اور میدان کے سوار تھے، انہوں نے کہا جی میں نے نام رکھا ہے حرب۔ حرب کہتے ہیں لڑاکے کو، جنگجو۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن، آپ نے رکھا۔ 10 مہینے کے بعد امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، تو پھر آپ نے بڑی خوشی منائی اور ہفتے کے بعد 2 بکرے تقسیم کیے، بال منڈائے چاندی کے برابر، اس کے برابر چاندی صدقہ کی۔ پھر علی سے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا جی حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اب ایک فضیلت سنو، میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے آج کے دن تک اللہ نے کسی کو حسن حسین کا نام نہیں دیا، یہ میرے بیٹوں کے لیے اللہ نے نام سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ ابھی یوسف میاں میرا بیٹا، اس کا بیٹا پیدا ہوا، پوتا میرا تو، اب وہ بچیاں اور باقی عزیز اقارب کوئی نام کہے، کوئی نام کہے، کوئی نام کہے۔ میں کہا پترو میرے کو بھی پوچھ لو۔ یوسف میاں ماشاء اللہ بڑا فرما بردار بچہ ہے۔ میں کہا بیٹا حسن، مجھے اہل بیت سے پیار، میں ان کا مراثی ہوں، تو میں ان کی میراث میں ہی مرنا چاہتا ہوں، حسن رکھو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اس کا نام حسن جمیل رکھا، جس دن اس کا ہم نے عقیقہ کیا۔ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا سب سے چھوٹا، تو میں نے اس کا نام علی رکھا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو پیڑھی سنائی ہے نا، یہ مجھے خیال کیوں آیا کہ میں پیڑھی یاد کروں کہ ہمارے مراثی ہوتے ہیں، اب بھی آئے ہوئے تھے، کوئی مہینے کا 40-50 ہزار وہ مجھ سے لے جاتے ہیں اور میں خوشی سے دیتا ہوں۔
ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی تعریف، یا اندر وڑسن سرداریاں قائم، شاہیاں قائم۔ بتاؤ کسی کی شاہی قائم رہی ہے تو کتنا بڑا جھوٹ۔ دیر آباد، کسی کا دیرہ آباد رہا، لیکن ہم یہ سن کے خوش ہو جاتے ہیں، اور میں ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، ان کے ٹوٹے گھر بنواتا ہوں، انہیں ٹوائلٹ بنوا کے دیتا ہوں، بیمار ہو جائیں ان کا علاج کرواتا ہوں۔ یہ میں نے کیوں اس کو باقی سب جگہ زمینداروں نے، اب زمینیں تھوڑی تھوڑی ہو گئیں اور مہنگائی ہو گئی، اب 10 روپے سے زیادہ، میں کہا تجھی میرے مگر کیوں ہم دیو؟ اگر جی 10 روپے تو اتنے کوئی دیندہ نہیں، تسی 1000 دا نوٹ دیندے ہو، مڑ تواڈے کول ہی آونا ہے۔ اور میں بڑی خوشی سے دیتا ہوں کہ مجھے ایک تصور پیدا ہوا کہ یہ میرے مراسی ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ میاں طارق جمیل دے شاہی قائم تے دیر آباد لولو جدڑی، میں خوش ہو جاتا ہوں، ایسے دیتا ہوں۔ تو کیوں نہ میں اپنے نبی کی پیڑھی، ان کو مجھ سے زیادہ میرے بزرگوں کی پیڑھیاں یاد ہیں، میں نے تو آپ کو 4 نام سنائے، میں کہا مجھے اپنے نبی کی پیڑھی یاد کر کے نا ان کا مراسی بن کے سلام پیش کرنا چاہیے۔ تو سن 2000 میں جب میں امریکہ کے سفر میں تھا تو میں نے ایک کتاب مل گئی، میں نے یہ یاد کیا۔ اس کے بعد میں عمرے پہ آیا تو میں گیا روزے پر، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے میریاں تقریراں دا مینوں پتہ کوئی نہیں قبول ہونیاں یا ریاکاری چلیاں جاونیاں، میں تہاڈا میراسی بن کے نا اج تہاڈی پیڑھی تانوں سنائینا، تو میں نے اپنا صدیق مراسی بنا۔ صدیق مراسی ہے ہمارے مراسیوں میں وہ سب سے مسکین شکل اور سب سے بالکل کوڑا سا ہے وہ بالکل۔ تو میں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنا صدیق مراسی بنا دیں، تو میں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم توڑ آدم علیہ السلام تک میں پیڑھی پڑھی۔ ہوں اتنے تو کھلوتی ہوں پولیس، میں آئیں تو کر نہ ہو سکتا میراسیاں دی طرح دیر آباد، میں کہا یا رسول اللہ تواڈے دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن دے دیر آباد، حسین دے دیر آباد، جعفر دے دیر آباد، اہل بیت دے دیر آباد، میں تواڈا میراسی۔ میں بڑا رویا، تو 4-5 سال۔ اب میں جب بھی جاتا ہوں عمرے پر، حج پر، اللہ مجھے لے جاتا ہے ہر سال، تو میں پوری پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں میں تواڈا صدیق مراسی آیا۔ تو مجھے اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی، میں ہارون آباد گیا تو وہاں میرا بیان تھا کوئی 5 سال پہلے، تو ایسی نماز سے پہلے میں بیٹھا تھا، ایک بھائی میرے پاس آیا، کہا جی میرا نام حیدر شاہ ہے۔ میں نے کہا آپ سید ہیں؟ کہنے لگا جی میرا نام حیدر شاہ ہے، اور میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے آنے سے پہلے کہ ایک مجمع ہے جی میں تسی بیٹھے ہو، تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ مجمع کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے مجمع ہے۔ کہنے لگے میں ایسے لوگوں کو چیرتا پہنچا امام کے سامنے، میں نے کہا السلام علیکہ یا امام، تو انہوں نے فرمایا وعلیکم السلام۔ پھر فرمایا طارق جمیل کو میرا پیغام دو کہ ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا ہے۔ وہ حیدر شاہ نے کچھ پتہ لگا کہ میں آنا میں نے صدیق مراسی بنا، اس وقت سے مجھے یقین آ گیا خواب کا کہ حیدر شاہ نے تو نہیں پتا کہ میں اتنے روزے تے کی منگتا ہوں۔ تو پھر یہ ماں کا دودھ پیتے تھے، میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار، اور علی حسن حسین سے اعلیٰ درجے والا۔ اور پھر فرمایا میں فاطمہ، حسن، حسین اور علی ہم قیامت کے دن 5 ایک جگہ پر ہوں گے، 5 ایک جگہ پر ہوں گے۔ آج کل لوگ اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، میرے نبی سے زیادہ نہ کوئی ذمہ دار پیدا ہوگا نہ کوئی مصروف پیدا ہوگا۔ آپ روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے، اور میں کیا بتاؤں، واہ یا رسول اللہ کیا زندگی سکھائی۔ اج کل دے ماں پیو تو کٹی رکھ دن بچیاں نو، نہیں کوئی محبت دا بول سنا دے، آپ ایسے گھٹنے ٹیک دیتے، اے ویکھو اینج ہو جاندے، آؤ بھائی بچوں اونٹ پہ چڑھ جاؤ،
آؤ بھائی بچوں اونٹ پہ چڑھ جاؤ، حسن حسین وہ دونوں بھاگ کے چڑھ جاتے، اب پورے کمرے میں چکر لگاتے چکر لگاتے چکر لگاتے، پھر یوں کر کے کہتے تھوڑا اٹھ کے ہو جائے، تھوڑا اٹھ کے ہو جائے، پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب علیہ السلام کو کمر پہ بٹھاتے اور چکر لگاتے چکر لگاتے چکر لگاتے۔ میرے نواسے چھوٹے چھوٹے تھے، میں کہا یہ سنتیں پوری کراؤں، تو میں نے ایک دفعہ ہمت کی، اس سے زیادہ نہیں۔ میرے نبی تو روز کرتے تھے، میں نے دو ہی نواسے تو اس وقت میرے، میں نے دونوں کو کمر پہ بٹھایا، ایک چکر لایا تو میری بس ہو گئی، میں کہا بس سنت ادا ہو گئی۔ آئے 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 امت نے کنہاں نوں ذبح کر چھڑیا۔